جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فردوس الاخبار کی حدیث پاک ہے، رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو کہ اس کا ثواب، اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پہ، میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام، اس پناہ گناہ گارہ پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو بیان فرمایا اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نعت کے پھولوں کا گلدستہ ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اتنے اوصاف مصطفیٰ بیان فرما دیے ہیں جس کو بیان کرنا، جس کو ذکر کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس آیت کی جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی زمانے، کسی وقت اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، اے لوگو، تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو سرتا پا اللہ کی معرفت کی دلیل ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو خاص قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو انبیاء کو بھیجا تو کسی کو کوئی معجزہ عطا ہوا، کسی کو کوئی معجزہ عطا ہوا، لیکن ہمارے آقا کی وہ ذات ہے جو رب کی وحدانیت کی دلیل ہے اور اللہ پاک کی ربوبیت کی دلیل ہے، اللہ پاک کی معرفت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سرتا پا معجزہ بنا کر بھیجا۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ کیا بات۔ تو کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کی نعتیں، آپ کے اوصاف کو اللہ پاک قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ کی نعتیں سنا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ پر اشعار کہے ہیں، الحمدللہ ان کا بیان کیا جاتا ہے، ان کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم صحابہ کی نعتیں سنیں گے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں صحابہ کی نعتیں۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیوان صدیق اکبر، اس میں سے ہم اشعار سن رہے ہیں پچھلے کئی پروگرام سے۔ یہ دیوان کیا ہوتا ہے حضور؟ اس کے اندر کلام وغیرہ جو جیسے ہدا کے بخشش اعلیٰ حضرت کا دیوان، نعتیہ نعتیہ دیوان کلام کا مجموعہ عربی میں صدیق اکبر کا ہے۔ جی، اور امیر علیہ سنت کا وسائل بخشش نعتیہ دیوان ہے۔ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق نعت ہے،
تو اس طرح صدیق اکبر نے جو میرے نبی کی شان میں اشعار لکھے نظم کی صورت میں، ورنہ تو وہ ہر وقت آقا کے گیت ہی گاتے رہتے تھے. دیوان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس میں کتنے آپ کے اشعار ہیں. اب اس میں سے ہم سلیکٹڈ اشعار لے رہے ہیں. وہ آج جو ہم اشعار اب پڑھیں گے سنیں گے، اس میں اولاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ طائف والوں نے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا تو اس پر تعجب کا اظہار کیا. لکھتے ہیں وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِأَهْلِ هَذَا الطَّائِفِ وَصُدُودِهِمْ عَنْ ذَا النَّبِيِّ الْوَاصِفِ وَمِنَ الْإِلَهِ فَلَا يُرَى فِي قَوْلِهِ خُلْفٌ وَيَنْطِقُ بِالْكَلَامِ الْعَارِفِ. مجھے طائف کے لوگوں پر تعجب حیرت ہے کہ وہ عظیم الشان نبی کی مخالفت کرتے جو اچھی صفات والے ہیں، جو خلق عظیم سے متصف ہے. اللہ اکبر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شان مصطفیٰ کو، نعت مصطفیٰ کو یوں بیان کیا، النبی الواصف، یعنی وہ ایسے نبی ہیں جن کی تعریف بیان کی جاتی ہے، توصیف بیان کی جاتی ہے، ثنا بیان کی جاتی ہے، بڑے اعلیٰ اوصاف والے. اور ان کے اوصاف کا تو خود خدا قرآن کریم میں بیان کرتا ہے. جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، نعت گو شاعر، اور ان کی یہ شان بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے پر جمیل الرحمن رضوی جو ہیں قصیدہ درود پڑھتے ہوئے جائیں. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. تو آپ اپنے اس میں نعتیہ کلام جو آپ کا ہے قبالہ بخشش، یعنی بخشش کی تحریریں، وہ دیکھیں بخشش تو اب یہ دیکھیں ہدا کے بخشش کے باغات. اچھا، ان میں آپس میں نسبت کیا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کا اظہار بھی ہے، تعلق کا اظہار بھی ہے. وسائل بخشش امیر علیہ سنت کے نعتیہ کلام. تو خیر، جمیل الرحمن رضوی لکھتے ہیں، جب مدح ثنا حق قرآن میں فرمائی، جب مدح ثنا حق نے قرآن میں فرمائی، جب مدح ثنا حق نے فرمائی، کیا یوں ہے جو واصف ہو انسان محمد کا. آپ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف کی، ثنا کی، نعت بیان کی، تو انسان کا کیا منہ ہے کہ وہ وصف بیان کرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. آپ لکھتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کا ہم وصف بیان کرتے ہیں. والشمس وضحاها اور والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہم تو اس کی شرح بیان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں
اور ہم ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے محمود، جی جس کی تعریف کی جائے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور پھر اعلیٰ حضرت والا کے عظیم مفتی، عالم، شاعر، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مہداہ حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی. النبی الواصف صدیق اکبر کہہ رہے ہیں نا. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے بے شمار اوصاف بیان کیے. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لو جواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. اللہ پاک نے اپنے محبوب کے جو اوصاف بیان کیے شمار میں نہیں آ سکتے. کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں حامیم، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والشمس والقمر والضحیٰ واللیل اذا سجا والفجر والعصر هو الاول خاتم النبیین. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اور اعلیٰ حضرت نے یوں بھی بڑے زبردست انداز میں کہا، میں تو کیا چیز ہوں، خود صاحب قرآن کو شہا، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہار عارض. جیسے قرآن ہے ورد اس گلے محبوبی کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. جیسے قرآن ہے ورد اس گلے محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض. تو قرآن بھی محبوب کی شان ہی بیان کیے جا رہا ہے. اللہ اللہ. گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کی برابر، لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض. اللہ اکبر. اب میری کیا حیثیت ہے، میں کیا چیز ہوں؟ اعلیٰ حضرت عاجزی کر رہے ہیں کہ صاحب قرآن یعنی رب تبارک و تعالی جس نے قرآن نازل فرمایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے محبوب کا رخ روشن پسند آیا اور اپنے کلام میں آپ کی شانیں بیان کی جو ہمیشہ رہیں گی. قرآن تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، میرے محبوب کی شانیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، بیان ہوتی رہیں گی. اللہ اکبر. اور بھی بہت. اور اعلیٰ حضرت مزید وہ لکھتے ہیں، طرفہ عالم ہے وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر، مصحف پاک ہو حیران بہار عارض. ترجمہ ہے یہ صفت کا وہ خود آئینہ ذات، کیوں نہ مصحف سے زیادہ ہو وقار عارض. اللہ اکبر. تیرا سرا تفسیر ہے قرآن کی، تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی. واللیل جبی والشمس ہے چہرہ تیرا. شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. النبی الواصف. صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اور واصف بمانا موصوف، جس کی بار بار ثنا کی جائے، مدح کی جائے. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت قرآن نے بیان کی، نہیں توریت نے بھی بیان کی، انجیل نے بھی بیان کی، زبور نے بھی بیان کی. تمام آسمانی کتب اور صحائف میں میرے نبی کی شان کا بیان
کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں، انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پر ان کے ترانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نعتیں ہم سن رہے ہیں، اور صدیق اکبر نے کیا بیان کیا، وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِأَهْلِ هَذَا الطَّائِفِ وَصُدُودِهِمْ عَنْ ذَا النَّبِيِّ الْوَاصِفِ وَمِنَ الْإِلَهِ فَلَا يُرَى فِي قَوْلِهِ خُلْفٌ وَيَنْطِقُ بِالْكَلَامِ الْعَارِفِ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و اقدس کا کیا کہنا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات کے اتنے پکے تھے کہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے وعدہ خلافی کی، کہ بعد میں معاذ اللہ اس سے آپ نے انحراف کیا ہو۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ایسے تھے کہ آپ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتے تھے۔ وَيَنْطِقُ بِالْكَلَامِ الْعَارِفِ، جب بولتے تو علم و معرفت کا کلام شاہ رب الانام فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ہماری باتیں ادھر ادھر کی ہم کرتے ہوتے، نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آپ کے کلام کی شان، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلی حضرت نے اس کو سلام رضا میں نظم کیا، وہ جس کی ہر بات واقعی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ رضا جو ہے نا، اس کو تو لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ اردو کا قصیدہ بردہ شریف، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عضو کی شان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، ہر عضو پاک پر سلام عرض کیا، سلام عرض کیا، اور پھر نسبت رکھنے والے صحابہ پر، اہل بیت اطہار پر، امہات المومنین پر، اور پھر شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر دیکھیں کیسے وہ عشق برے انداز سے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، میرے نبی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہوں، سب سبحان اللہ نبی کی شان پر سلام بھیج رہے ہوں، ایسے میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، پڑھو سلام پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا دیکھیں، آپ کو پہلا مصرع بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آخری مصرع بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو کیا اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ جو ہوتا ہے نا، اسے پانی پھوٹتا ہے، نکلتا ہے، میرے نبی کا جو دہن مبارک ہے یہ چشمہ علم و حکمت ہے، چشمے سے پانی نکلتا ہے نا، اور یہ جو چشمہ مبارک ہے میرے نبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو دہن مبارک ہے، منہ مبارک ہے، اس سے علم کے قیمتی انمول موتی نکلتے ہیں، حکمت کی انمول باتیں یہاں سے آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات میں بھی سچے ہیں، جو فرما دیا اس پر قائم رہنے والے ہیں، اور سبحان اللہ آپ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ تو رب کی طرف سے وہی ہی ہوتا ہے۔ بے شک۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی تھی، آپ نے بھی کئی بار پروگرامز میں بیان کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے وہ بات کی کہ میں آتا ہوں آپ یہاں ٹھہریں، تو وہ شخص نہیں آیا، 3 دن کے بعد وہ شخص لوٹا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما، اور عرض کی کہ حضور میں تو بھول گیا تھا، فرمایا کہ نوجوان تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا،
اور 3 دن تک آپ نے فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں، تو آپ اپنی بات پر قائم رہے اور وہاں سے ہٹے نہیں. کیا بات، کیا بات. تو ہمارے لیے حضور اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور بعض اوقات تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا اتنا تو آگے پیچھے ہے ہی حساب. کہ مثلا اس نے کہا کہ میں ویٹ کر رہا ہوں آ جائیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے گھنٹے بعد تو پہنچنا ہے، تو ویٹ کہاں کر رہا ہوگا. تو بات میں سچائی. میں آیا، بس میں آیا اور ابھی گھر سے نکلا نہیں. میں روڈ پہ پہنچ گیا ہوں، یعنی وہ سواری پر بیٹھنے کو روڈ پہ پہنچنا کہتے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو بات کی سچائی جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. تو اس کو حضور جھوٹ بھی نہیں سمجھتے نا. وہ مطلب یہ کہ میں نکل ہی رہا تھا نا، تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میں نکل پڑا ہوں. اللہ کی پناہ. وہ مطالعے کی بھی حاجت ہے، صحبت کی بھی حاجت ہے، تربیت کی بھی حاجت ہے. بس اللہ نصیب کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بھی پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی پڑھیں، ان حدیثوں کی شروحات بھی پڑھیں. اب دیکھیں فیضان حدیث کتنی پیاری ایپ ہے. اس کے اندر حدیث اور اس کے جو مطالب ہیں، اللہ اللہ، حدیث پڑھیں پھر اس کی شروحات کو پڑھیں. جو تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ہے نا، اس سے ہم فیض یاب ہوں گے اللہ کی رحمت سے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اوصاف مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اس میں ایک اور شعر سنتے ہیں. واللہ ینصرنا واحمد وسطنا کالبدر انصفا وہو لیس بکاسفی. اللہ پاک ہمارا حامی و مددگار ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے اس چاند کی طرح ہمارے درمیان موجود ہیں جس کو گرہن نہیں لگا ہوا. دیکھیں چاند بہت خوبصورت، روشنی کتنی پیاری، ٹھنڈی، اللہ کی شان ہے. مگر اس کو گرہن لگ جاتا ہے تو پھر اس کی روشنی ماند ہو جاتی. اور عاشقان رسول کیا کہتے ہیں؟ 14ویں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ. پہلے کے دور میں جب سواریاں آتی تو گرد اڑتی تھی کہ آ گیا جن کا انتظار ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر چاند سورج سوالی بن کر آتے ہیں کہ نور کی خیرات لے لیں حضور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو ہم کہہ رہے ہیں، بھئی ہم نہیں کہہ رہے، صحابہ کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، سب سے افضل صحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان 14ویں کے اس چاند کی طرح ہیں جس میں گہن نہیں لگا ہوا. یہ مزید وضاحت کر دی کہ آپ کی شان تو چاند تو ایک سمجھانے کے لیے ہے حسن کے اعتبار سے، لیکن آپ تو چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہیں. چاند کو تو گرہن لگ جاتا ہے. دیکھیں کہ ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، یہ عاشقوں کا انداز دیکھیں. ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، گھٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں. اب چاند کی روشنی بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی. سمجھیں کہ 14ویں کے بعد اس کی جو روشنی کم ہوتی ہوتی بالکل ڈاؤن ہو جاتی، پھر وہ بڑھتا بڑھتا پھر وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سبحان اللہ بے داغ لالا و کمرے بے کلف کہوں، بے خار گلبنے چمن نارا کہوں تجھے. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت نے بہت مشہور نعتیں لم یاتی نظیر و کفی نظرین، اس میں لکھتے ہیں لک بدر فی الوجه خط توری کن توری چند چندر پیروں کنڈل راحت کی بھرل صلاۃ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے اس کے تصور میں اعلیٰ حضرت ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کا چہرہ اکثر 14ویں کا چاند لگتا ہے، اور داڑھی مبارک آپ کی تو خط حالہ ماہ
یہ خط کہتے ہیں نا بال کی یوں ترتیب جا رہی ہے قدرتی کال خط کے ساتھ، مبارک تھا۔ بالکل قدرتی، ہم تو کرتے نا بعض، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نیچرلی قدرتی تھا۔ تو وہ خط حالہ ماہ یعنی چاند کے گرد روشنی اس کی جو پھیلی ہوتی ہے تو سمجھیں کہ چاند کے گرد یہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اور لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ چاند کے گرد حالہ پڑتا ہے تو بارش ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں حضور تو غریبوں پر رحمت کی بارش برسا دیں۔ اچھا، یہ خالی وہ باتیں نہیں، حدیثوں میں اس طرح کے وہ مضامین موجود ہیں، جیسے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، شمال ترمذی کی حدیث تو بہت مشہور ہے، حدیث نمبر 10 ہے یہ، کہ ایک دن محبوب خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ جبہ زیب تن کیا ہوا تھا، یعنی سرخ جبہ تھا، اس کے اندر وہ سرخی کے کچھ وہ نشانات تھے، مکمل سرخ نہیں تھا وہ۔ چاندی رات میں آپ تشریف فرماتے، میں کبھی حضور کو دیکھا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ چاند سے بڑھ کر حسین ہیں۔ اور امیر علیہ سنت وہ شعر پڑھا کرتے ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، سبحان اللہ۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، سبحان اللہ۔ اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ چاند کی جو روشنی ہے یہ تو سورج سے مستعار ہے، وہ سورج کے ذریعے روشن ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک یہ ذاتی ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں ہے۔ تو کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی نورانیت اور ایسا حسن عطا فرمایا ہے، اور اسی حسن کی تعریف بیان کر رہے ہیں عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی صدیق اکبر کے صدقے میں عشق رسول کی لازوال دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔